سماجی مسئلہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے اور معاشی مسئلہ ہے، یعنی پولیٹیکل اینڈ اکنامک پرابلم ہے، تو اس کا حل بھی پولیٹیکل اور اکنامک ہونا چاہیے۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ غربت کی وجہ سے لوگ بنیاد پرستی کی طرف جاتے ہیں یا شدت پسندی کی طرف جاتے ہیں، یہ نہیں میرا مطلب، لیکن ہمارے پاکستان میں یا انڈیا میں یا جو بھی تیسری دنیا کے جو ممالک ہیں، ان کے جو جیسا ہم انسان ہیں، ہمارا جو ڈھانچہ ہے، اسٹرکچر اسکیلیٹن ہے، اس کے اوپر ہی ہمارا جو جسم ہے اس کے اوپر ہی آتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ہمارے سوسائٹیز ہیں ان کا اسٹرکچر کیا ہے، ان کا ڈھانچہ کیا ہے، اسے ہم اینالائز کیسا کریں، کیونکہ ہمارے یہاں جو غربت ہے وہ تو ہے، لیکن امیر بھی ہیں، اور جو امیر ہیں بہت امیر ہیں۔ میں پاکستان گیا تھا جون جولائی، اور مجھے حیرت ہوئی وہاں کے جو امیر لوگ رہتے ہیں۔ کراچی میں تھا، میں گلستان جوہر ایک مڈل کلاس ایریا میں تھا، میں وہاں پر ہر رات گولیاں فائرنگ چل رہی ہے، ڈیفینس جاتے ہیں آپ یا کلفٹن جاتے ہیں آپ تو کانو خبر نہیں باقی کے شہر میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ جو انیکوالٹی ہے، جو مساوات ہمارے سماج میں نہیں ہے، یہ ایک بہت امپورٹنٹ کاز ہے، فیکٹر ہے، جس کی وجہ سے، جس کی بنیاد پر شدت پسندی کی طرف ایک دروازہ کھل جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غربت کی وجہ سے یا انیکوالٹی کی وجہ سے شدت پسندی کی طرف لوگ جاتے ہیں، لیکن یہ ایک دروازہ ہے، ایک طریقہ ہے جس کی وجہ سے یہ جو اسلام پسند پارٹیز ہیں، جماعتیں ہیں، مذہبی پارٹیز ہیں، وہ نوجوانوں کو گمراہ کر سکتے ہیں۔ اس کا ہمیں پھر یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہمارا سماج ہے، جو مساوات نہیں ہے، یہ کیوں ہے، پرابلم کیا ہے، مسلمانوں کو کرنا کیا چاہیے۔ تو عمر لطیف نے ہمیں بتایا سوشلزم کے بارے میں تھوڑا، اور ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ لیکن اس کتاب میں ایک اور آرٹیکل ہے جو ڈاکٹر پرویز خطبوئے کا آرٹیکل ہے۔ اس میں ڈاکٹر خطبوئے پوچھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اس مسئلے کا سامنا اگر ہمیں کرنا ہے تو کیا کرنا چاہیے۔ ان کے 3 سجیشنز ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک تو ہمیں سائنس اور جدید علوم کی طرف جانا چاہیے، وہ کہتے ہیں ہمیں جمہوریت کی طرف جانا چاہیے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مذہب کو چیلنج کرنا چاہیے۔ باتیں تو آپ کی اچھی ہیں، لیکن آپ نے پھر سے مسئلے کو ایک دوسری طریقے سے ہمیں بتایا۔ سوال یہ ہے کہ ہم اس طرف کیوں نہیں جا سکتے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ ہمیں جانا چاہیے، بات تو صحیح ہے آپ کی، لیکن اس میں ایک اور چیز انہوں نے ہمیں بتایا ڈاکٹر خطبوئے نے، اور جو میرے خیال سے غلط ہے، ایک ماڈرنٹی اور ایک ٹریڈیشن کا انہوں نے ایک کانٹرڈکشن سیٹ اپ کر دیا۔ یعنی جو اسلام یا شدت پسندی جو بنیاد پرستی ہے وہ ایک ٹریڈیشنل چیز ہے، اور یہ جو علم ہے، جدید علم، یہ جو سائنس ہے، یہ ایک ماڈرن چیز ہے، یہ جدیدیت ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو شدت پسندی ہے، یہ جو انتہا پسندی ہے، یہ بھی جدیدیت کا ایک اہم عناصر ہیں جدیدیت کے، ماڈرنٹی کے یہ حصے ہیں، پارٹس ہیں۔ انتہا پسندی اور شدت پسندی ان کے ساتھ ہی نکلتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں جیو ٹی وی پہ ایک شو آتا ہے، یہ کیا نام ہے اس کا، وہ گانا گاتا تھا پھر داڑھی چھوڑ دی، جنید جمشید کا ایک شو آتا ہے، الف لام میم، جو سوری اس نے تو چھوڑ دی، میں داڑھی رکھتا ہوں، جنید جمشید داڑھی چھوڑتا ہے۔ یہ مارکس کی داڑھی ہے، یہ رسول کی داڑھی نہیں ہے۔ تو آپ یہ شو دیکھیں الف لام میم، اس میں وہ ہر جدید چیز ہے جو آپ چاہتے ہیں، اس میں لائٹس ہیں، اس میں کیمرہ اینگلز ہیں، اس میں کوشچن آنسر ہے، ہو وانٹس ٹو بی اے ملینئر، کون بنے گا کروڑ پتی کے اسٹائل میں انہوں نے بتایا۔ یہ بہت جدید چیز ہے، لیکن سوال کیا کر رہے ہیں لوگ کہ اس صدی میں کون سے خلیفے نے کیا بات کی، بھائی آپ مجھے بتائیں قرآن میں یہ کیا لکھا ہوا ہے، وہ کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ ٹریڈیشنل چیز نہیں ہے، یہ جدید چیز ہے، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو جدیدیت یہاں ہمیں دکھ رہی ہے،